بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن شریف کے ایک بہت خوبصورت اصول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قرآن شریف نے ہمیں جتنے بھی اصول دیے ہیں سارے خوبصورت اصول ہیں۔ قرآن شریف کی ساری ہدایات بہت خوبصورت ہدایات ہیں، لیکن بعض ہدایات ایسی ہیں جو زندگی کے کسی ایک خاص پہلو سے تعلق رکھتی ہیں، بعض ہدایات ایسی ہیں جو زندگی کے کسی خاص شعبے سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہدایات ایسی ہیں قرآن شریف کی کہ ان پر عمل کر کے ہم مجموعی طور پر اپنی پوری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ اس بات سے تنگ ہے کہ معاشرے میں برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خرابیوں کا گراف روز بروز اونچا 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 ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ برائیاں معاشرے کو روز بروز اپنی گرفت میں مضبوطی سے کستی چلی جا رہی ہیں۔ آج جس اصول کے بارے میں ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اگر اس اصول کی ہمیں سمجھ آ جائے اور مسلمانوں کا معاشرہ اور خاص طور پر ہم پاکستانی معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، جس سے ہمارا سروکار ہے، اگر وہ اس اصول کو اپنا لے تو بہت جلد تھوڑے ہی عرصے میں ہمارے معاشرے میں سے خرابیوں کا اور برائیوں کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 اس میں اللہ تعالیٰ دو باتیں بیان کر رہا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ اس میں انسانوں کا ایک رویہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسلم معاشرے کے افراد کو ایک حکم دیا گیا ہے۔ انسانوں کا رویہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، لِكُلٍّ ہر انسان کے لیے ہے، وجہتن ایک ڈائریکشن، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان اپنا رخ کر لیتا ہے، جسے اپنی منزل بنا لیتا ہے، جسے اپنا ٹارگٹ اور گول اور ایم بنا لیتا ہے اور پھر اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں وجہ، یعنی آپ کی منزل مقصود، آپ کی ڈیسٹینیشن، آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ہدف۔ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر انسان کا کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی گول ہے، کوئی ڈیسٹینیشن ہے، کوئی منزل ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا وہ اس کی طرف منہ کر کے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اسی کی دھن میں مگن ہے۔ یہ ایک بات بتا دی انسانوں کے رویے کے بارے میں۔ اب آگے مسلم معاشرے کو ایک ہدایت دے رہا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم نیکی کے کاموں میں، اعمال خیر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرو۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان کی ایک ڈائریکشن ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک گول ہے، پس تم نیکیوں کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یعنی کیا کہ تمہارا ٹارگٹ، تمہاری ڈیسٹینیشن اور تمہارا جو وجہ ہے وہ نیکیوں کی انجام دہی ہونا چاہیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ دنیاوی معاملات میں، مادی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میرے کزن نے فلاں پوش علاقے میں ایک کنال کی کوٹھی بنا لی ہے، اب میں اسی میں یا اس سے بہتر میں اس سے اچھی کوٹھی بناؤں گا۔ میرے فلاں پارٹنر نے، میرے فلاں رائیول نے فلاں ماڈل کی گاڑی لے لی ہے، اب میں اس سے بھی بہتر گاڑی لے کے دکھاؤں گا۔ فلانے کی اتنی انکم ہے، میں اس سے زیادہ انکم اپنی بناؤں گا۔ یعنی کمپٹیشن کس چیز میں ہے؟ عام طور پہ لوگوں میں مادی چیزوں میں۔
اب جب مادی چیزوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور انسان اس کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے تو پھر نہ وہ دین دیکھتا ہے، نہ وہ شریعت دیکھتا ہے، نہ وہ قانون دیکھتا ہے، نہ وہ اخلاقیات کو دیکھتا ہے، پھر بس اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں وہ لگ جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں برائیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کرپشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کھلم کھلا چوریاں اور ڈاکے یا وائٹ کالر چوریاں اور ڈاکے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خرابیاں خرابیاں خرابیاں، خرابیوں کا گراف اوپر جانے لگ جاتا ہے۔ جو لوگ خرابیاں نہیں کر سکتے یا جو لوگ خرابیاں نہیں کرنا چاہتے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے مسلم معاشرے کو؟ فاستبقوا الخیرات، ان مادی معاملات میں کمپٹیشن کرنے کی بجائے نیکی کے معاملات میں کمپٹیشن کرو۔ فلاں شخص نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، میں بھی پڑھوں گا قرآن شریف۔ میں نہ صرف یہ کہ پڑھوں گا، اس نے صرف ناظرہ پڑھا ہوا ہے، میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، اس سے آگے نکلوں گا۔ فلاں شخص نے اتنا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ قرآن شریف کا علم حاصل کروں گا۔ فلاں شخص قرآن شریف کی تعلیمات کے مطابق اتنا عمل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ قرآنی ہدایات کی پیروی کروں گا۔ فلاں شخص سنت رسول پر اتنا عمل کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ بڑھ کر سنت رسول پر عمل کروں گا۔ فلاں شخص اتنا سچا ہے، میں اس سے زیادہ سچا بن کے دکھاؤں گا۔ فلاں شخص اتنا ایماندار ہے، میں اس سے زیادہ ایماندار بن کے دکھاؤں گا۔ فلاں شخص میں اتنی انسانی ہمدردی ہے، میں اس سے بھی زیادہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کروں گا اور پبلک ویلفیئر کے کام کروں گا۔ فلاں شخص ہر مہینے اتنے غریبوں کی مدد کرتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ غریبوں کی مدد کروں گا۔ تو نیکی میں کمپٹیشن، جب مسلم معاشرے میں نیکی میں کمپٹیشن والا کلچر ڈیولپ ہو جائے، ہر شخص نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نیکیوں کا گراف اونچا 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 ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایمانداری ترقی کرے گی، پھر سچ ترقی کرے گا، پھر انسانی ہمدردی ترقی کرے گی، پھر ایسے معاشرے کے اندر وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو بدی میں مقابلے کی وجہ سے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف کا یہ اصول ایک ایسا اصول ہے کہ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں، معاشرے میں جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں، ہمارے گھروں اور خاندانوں کے اندر جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں جو شخص زیادہ سے زیادہ نیکی کی کوشش کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، ظاہر سی بات ہے آخرت میں بھی اس کو اتنا ہی بلند مقام ملے گا۔ تو اس آیت میں دیے گئے اصول پر عمل کرنے کا نتیجہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں بیان کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ تو اگر نیکیوں میں کمپٹیشن والا کلچر، نیکیوں میں کمپٹیشن والی روایت ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم نے قرآنی ہدایات سے انحراف کر کے جو اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، اپنے معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے، اس جہنم سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور آخرت کی جہنم سے بھی نجات یقینی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآنی اصول کے مطابق عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔